اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا. انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے. ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں. ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں. یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے. ان کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی، آپ نے فہرست بنا لی. آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے. لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا. اصل شہر ریشیو پروپورشن. ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی. اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس وقت ختم ہو جائے گا. جیسے نسخے کے اندر 4 دوائیں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فرض کیجیے چھٹانگ بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹانگ والے کو تولہ کر دیا، تولے کو چھٹانگ کر دیا، تو نسخہ شفا کے بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے گا. تو محض یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی، کیا چیز جو تھی وہ پرائمری تھی، کیا سیکنڈری تھی. اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئی تو اسوہ نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اللہ کو تو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو. اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ. اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر، ان کے لیے دوہرا اجر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ سورہ قصص میں آ چکا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اب یہ دونوں کو کور کرے گا. اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجئے. آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ محض اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ پہلا قدم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کر ہم اس کا فیصلہ کریں. پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں. وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزین کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. لہذا آمنوا برسولہ، جتنا یقین ہوگا کہ جائی جاست. آپ کو معلوم ہے جہاں ذرا گمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر، تلاش کے اندر لگا دیتے ہیں کہ نہیں. یقین ہو کہ جائی جاست. اصل شے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں، علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں. منہاج محمدی کیا ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم.
اور بخش دے گا۔ پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے، بحیثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو ہے اہل کتاب کی طرف بھی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں اللہ میں لا زائد ہے، مراد لکے لا یعلم۔ اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے۔ میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا، راستہ ہے، اب بھی ہے، کھلا ہے، آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم تھے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب تم راضِ درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رحمت خداوندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے، یہاں سے داخل ہو۔ یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے، آؤ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو فضل اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔